السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 45ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن رب کائنات ان سب کو اکٹھا کریں گے، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ انہوں نے دنیا میں نہیں گزارا، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کا ایک حصہ یا دن کی ایک گھڑی، یتعارفون، وہ شناخت کریں گے، بینہم، ایک دوسرے کو، قد خسر، یقیناً خسارے میں چلے گئے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور جس دن اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کریں گے اور ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف مختصر سا وقت گزار کر آئے ہیں، ایک دن کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، شناخت کریں گے، اور یقیناً خسارے میں وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلا دیا اور ان کو ہدایت نہ مل سکی، وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے عین مطابق اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں قرآن مجید کی آیات مبارکات کافی ساری لے کر آئے ہیں۔ مثلا سورۃ النازعات کی 46ویں آیت مبارکہ ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ سورہ طٰہٰ کی 102، 103 اور 104 آیت مبارکہ لے کر آئے یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ سورۃ الروم کی 55ویں اور 56ویں آیت مبارکہ لے کر آئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ قَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیات مبارکات ساری کی ساری ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت والے دن لوگوں کو یوں ہی احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں چند لمحات کے لیے آئے تھے۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ المؤمنون کی 111ویں اور 112ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کتنے سال دنیا میں رہے تو یہ کہیں گے ہم دن اور یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں، اور لوٹ کر آنے والے جو ہیں ان سے سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تم نے بہت تھوڑا وقت گزارا، کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتعارفون بینہم کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن آباء و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب ایک دوسرے کو پہچانیں گے دنیا میں جس طرح پہچانتے تھے، لیکن
قیامت والے دن کوئی کسی کا عزیز اور رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ جس طرح کہ سورۃ المومنون کی 101 آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کر آئے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، تو کسی کا نسب نامہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھیں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ چوتھا منظر ہے قیامت کا جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی مزید قیامت کے مناظر آگے آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے چوتھی، 7ویں اور 25ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور یہاں پر بین السطور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور تشفی بھی دی ہے کہ جو لوگ آپ کو، آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بہت جلد قیامت قائم ہوگی، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور یہ دنیا کی مختصر زندگی ان کو یوں ہی لگے گی جیسے یہ چند لمحات کے لیے دنیا میں گئے تھے۔ اور اس کا ایک ثبوت ہمیں اس دنیا میں یوں بھی مل سکتا ہے، اگر میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں، وہ اس انداز سے معزز خواتین و حضرات کہ میری اور آپ کی اب تک جتنی بھی عمر گزر چکی ہے، اگر ہم اپنی اس عمر پر غور کریں تو یوں ہی لگے گا جیسے یہ چند لمحات تھے جن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو قیامت کے روز بھی یہی کام ہوگا، اور حشر یہ عربی زبان میں کہتے ہیں اخراج الجماعت، قیامت والے دن لوگوں کو نکالنا ان کی جگہوں سے اور اس مخصوص میدان میں جمع کرنا جہاں حساب و کتاب ہوگا، ثواب اور عقاب ہوگا۔ اور جب یہ وہاں پر جمع ہو جائیں گے تو ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے ہم نے دنیا میں ایک گھڑی گزاری تھی۔ لفظ الساعہ اس سے مراد اہل علم یہ لیتے ہیں کہ ہی المقدار القلیل من الزمن، کہ تھوڑا سا وقت۔ اور قیامت والے دن شدت کی وجہ سے حافظے تو برباد ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر عزیز و اقارب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ضرور، لیکن ایک دوسرے کے لیے نہ تو کچھ کر سکیں گے اور نہ ہی کرنا چاہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور اس دن پھر کافروں کو شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی تباہ کر دی، برباد کر دی۔ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کاش کہ کوئی نیک کام کیا ہوتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کا سودا کیا، آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کیا، فانی کو باقی پر ترجیح دی، بذات خود بھی خسارے میں گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈالا۔ اور آج ہماری اکثریت کی یہی حالت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوئی تیاری نہیں کی، اور اس سے بڑا خسارہ کسی بھی انسان کے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں جاتا ہے۔ اور اہل علم نے پھر یہ فرمایا ہے کہ انسان خسارے سے بچ سکتا ہے 4 امور کے ساتھ جو رب کائنات نے سورۃ العصر میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ، اس کے بعد حق بات کی تلقین، اور حق بات کی تلقین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر۔ اور یہاں پر میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ قیامت والے دن ہر انسان جو ہے
وہ ایک جیسی سوچ رکھے گا کہ میں نے دنیا میں اتنا وقت گزارا، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہوگی۔ سورہ طٰہٰ کی 104 آیت مبارکہ میں ہے اِن لبثتم الا یوما، گویا کہ تم نے ایک دن گزارا۔ سورۃ الروم کی 55ویں آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، قیامت والے دن مجرم یہ سمجھیں کہ انہوں نے ایک گھڑی گزاری ہے۔ سورۃ النازعات کی 46ویں آیت مبارکہ میں ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ انہوں نے گویا کہ تھوڑا سا وقت گزارا ہے۔ کچھ مجرموں کے ذہنوں میں ایک دن یا دن کے کچھ حصے کا تصور ہوگا، کچھ کے ذہنوں میں ہوگا ہم نے 10 دن گزارے ہیں، کچھ کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہم نے ایک دن گزارا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی طبیعت، اپنے اپنے مزاج، بلکہ اپنے اپنے اعمال اور اپنی اپنی سوچ اور قیامت کی ہولناکی کو محسوس کرنے کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 46ویں آیت مبارکہ، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ کافروں کو جلد یا بدیر رب کائنات کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے وہ ان پر آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعد الذی، کچھ حصہ اس چیز کا، نعدہم، جس کا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا پھر آپ کو اس سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، فَإِلَيْنَا، پس ہماری طرف، مرجعہم، ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ رب العزت، شہید، اس بات کے گواہ ہیں، علی ما یفعلون، اس چیز پر، اس چیز کے جو یہ سر انجام دے رہے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ عذاب جس کا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اگر ہم اسے آپ کی آنکھوں کے سامنے نازل فرما دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تو ان لوگوں کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ سیاہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہمارے پاس 2 شکلیں ہیں، یا تو ہم فوری طور پر ان کو اپنی گرفت میں لے لیں، ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم ان پر اپنا عذاب مسلط کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ہر کافر کو عذاب ہوتا ہوا دیکھیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ان کو سزا دی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار کی گرفت یا ان پر عذاب کی 2 شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شکل جس کی طرف قرآن کی اس آیت مبارکہ کے شروع میں اشارہ فرمایا گیا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم دنیا میں ان پر کیسے عذاب مسلط کرتے ہیں۔ یہاں پر اہل علم نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے
فرماتے ہیں کہ سورہ سجدہ کی 21ویں آیت مبارکہ میں جو رب کائنات نے عذاب ادنیٰ کا تذکرہ فرمایا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور قبر کے ساتھ بھی ہے۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، آقا علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ان کو یقین نہیں ہے، رب کائنات ان پر قحط، بھوک اور دیگر اس قسم کی سزائیں مسلط کر دیتے ہیں۔ اور پھر کفار مکہ کو رب کائنات نے اسی طریقے سے عذاب دیا، مکہ میں قحط پڑ گیا، غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی، غزوہ احزاب میں ان کو شکست ہوئی، فتح مکہ کے موقع پر ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی، اور یہ ہر دور کے کافروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ خصوصی طور پر ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ 1979 میں دنیا کی ایک بڑی سپر طاقت نے، اپنے آپ کو سپر سمجھنے والوں نے حملہ کر دیا افغانستان پر۔ ہدف پاکستان تھا، ساری دنیا پر اپنی بدماشی قائم کرنا تھی، لیکن رب کائنات نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، ساری دنیا سے لوگوں نے آ کر افغانستان میں جہاد کیا۔ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ روس جو دنیا کے نقشے پر ختم نہیں ہوتا تھا، آج اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کے تنکے بکھر چکے ہیں۔ تو یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے او نتوفینک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم ان کو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد عذاب دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان دونوں حالتوں کا مالک اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہے۔ یہاں سے وہ جو ایک شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور معزز ہستیاں بھی مختار کل ہیں، اس عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہیں، جب چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو صرف آخرت میں عذاب دینا ہے اور کس بدبخت کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر عذاب دینا ہے۔ اور یہاں میں نے اس مناسبت سے یہ بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگوں پر عذاب مسلط ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، گھروں میں جھگڑے، فساد، اولادوں کا والدین کی گستاخی کرنا، یہ رویے کے اندر بے پناہ خشکی، باہمی احساس کا ختم ہو جانا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بجائے فوتگیوں پر روٹھ جانا کہ مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے پانی نہیں ملا، مجھے وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا، میری مونچھ نیچی کر دی گئی، میری توہین کر دی گئی، مجھے اچھی جگہ پر بٹھایا نہیں گیا، اور جناب تدفین کے وقت مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا، کفن پہناتے وقت مجھ سے پوچھا نہیں گیا، مہمانوں کے لیے کھانا بناتے وقت مجھ سے نہیں پوچھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں۔ پیسے کی فراوانی لیکن برکت نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو فرمایا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہی گواہ بنا کر لائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان ظالموں کو ہم نے کیسی سزا دی۔ فرمایا اللہ رب العزت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کون سے کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ سورۃ الرعد کی 40ویں آیت مبارکہ یہی مضمون ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ الفاظ تقریباً یہی ہیں۔ آخر میں فرمایا آپ کی ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے اور ہماری ذمہ داری ان کا حساب و کتاب کرنا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں بین السطور اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی ظالم، دنیا کا کوئی مکذب، دنیا کا کوئی جابر، دنیا کا کوئی قاہر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، جو مرضی ہو جائے، جلد یا بدیر، اول تو دنیا میں، ساتھ آخرت بعد کا مسئلہ ہے۔
اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ آئی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب ضرور کریں گے۔ اور یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔